ذرا ایک ایسی کمپنی کے بارے میں سوچیں جسے ٹیکنالوجی کی دنیا سے تقریباً ختم ہی کر دیا گیا تھا۔ گوگل، اینڈرائڈ، امریکی چپس تک رسائی، سب کچھ ایک دم ختم۔ لیکن آج وہی کمپنی پریمیم سمارٹ فونز کے بادشاہ یعنی ایپل کو چیلنج کر رہی ہے۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ آئیے اس ناقابل یقین کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو کیا ایپل کی بادشاہت واقعی خطرے میں ہے؟ یہ سوال کچھ سال پہلے تک تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آج یہ ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت بن چکا ہے، اور اس کا جواب مشرق سے آ رہا ہے۔ اس چیلنج کی گہرائی کو سمجھیں۔ ایک ایسی کمپنی جس سے اس کا ڈیجیٹل لائف بلڈ یعنی گوگل سروسز اور اینڈرائڈ چھین لیا گیا ہو، اور اس کی رگوں میں دوڑنے والے پروسیسرز کی سپلائی کاٹ دی گئی ہو۔ کسی بھی ٹیکنالوجی کمپنی کے لیے یہ ایک ایسی چوٹ تھی جس سے بچنا ناممکن لگتا تھا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب ہواوے، ٹیکنالوجی کا ایک دیو، بالکل اکیلا کھڑا رہ گیا۔ دنیا نے سوچا کہ کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ سوچے ذرا کہ ایک صبح کوئی اٹھے اور اس کے فون کی روح ہی نکال لی گئی ہو، پلے اسٹور غائب، اینڈرائڈ کی اپڈیٹس بند، اور چپ بنانے والی ہر امریکی کمپنی نے اپنے دروازے بند کر دیے ہوں۔ یہ ایک ایسا بحران تھا جس سے نکلنا سچ پوچھیں تو ناممکن لگتا تھا۔ ایسی صورتحال میں زیادہ تر کمپنیاں تو شاید مارکیٹ سے ہی غائب ہو جاتی، لیکن ہواوے نے کچھ ایسا کیا جو تکنیکی طور پر بالکل پاگل پن تھا۔ انہوں نے ہار ماننے کے بجائے اپنا ایک نیا جہاں بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے صرف ایک متبادل آپریٹنگ سسٹم نہیں بنایا، بلکہ صفر سے بالکل شروع سے ایک مکمل ایکو سسٹم کھڑا کر دیا، ایک ایسا قلعہ جس کے اندر کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ ہارمنی OS 6.0 کو صرف اینڈرائڈ کا ایک جواب مت سمجھے۔ اس کے 4 بنیادی ستون ہیں: AI سے چلنے والے انتہائی ہموار اینیمیشنز، بیٹری لائف میں ایک بہت بڑی بہتری، حیران کن حد تک تیز ایپ لوڈنگ، اور ایک ایسا ایکو سسٹم جہاں ہر ڈیوائس ایک دوسرے سے بغیر کسی رکاوٹ کے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ صرف دعوے نہیں ہیں، ہواوے کے انجینئرز نے اسی ہارڈ ویئر سے یعنی کوئی تبدیلی کیے بغیر اضافی 51 منٹ کی بیٹری لائف نکال لی۔ یہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے گہرے تعلق کا جادو ہے، اور یہی ان کا خفیہ ہتھیار ہے۔ جب چپ، بیٹری، سینسرز اور آپریٹنگ سسٹم الگ الگ پرزوں کی طرح نہیں بلکہ ایک واحد زندہ جسم کی طرح کام کرتے ہیں، یہ وہی طاقت ہے جو کئی دہائیوں سے ایپل کی پہچان رہی ہے، اور اب ہواوے نے اسے حاصل کر لیا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں ایک ایسے جادوئی فیچر کی جو فی الحال کسی اور فون میں موجود نہیں، ایک ایسی ٹیکنالوجی جو سیدھا مستقبل سے آئی ہوئی لگتی ہے۔ اسے کہتے ہیں جیسچر شیئرنگ، یعنی ڈیوائسز کے درمیان فائل بھیجنے کے لیے صرف ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ٹچ، نہ کوئی ٹیپ، نہ ایئر ڈراپ کی ضرورت۔ آپ کا فون آپ کے ہاتھ کے اشارے کو سمجھتا ہے اور فائل ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ اس قسم کی ٹیکنالوجی ہے جسے ایپل شاید اگلے 3 سال میں کاپی کر کے متعارف کروائے، لیکن ہواوے اسے ابھی فروخت کر رہا ہے۔ رفتار اور جدت کا یہ فرق اب بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ اب ذرا ہارڈ ویئر کی طرف آتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی کمپنی دوسروں کے بنائے ہوئے ٹرینڈز کو فالو کرنا چھوڑ دیں اور خود ٹرینڈز بنانا شروع کر دیں۔ فولڈیبل فونز کی دوڑ کو ہی دیکھ لیں، جہاں ایپل کا پہلا ماڈل ابھی تک صرف خبروں میں ہے، وہیں ہواوے انتہائی پتلے، بغیر کریز والی سکرینز اور بہت ہی مضبوط قبضے والے فونز بنا رہا ہے جو ایک مکمل ٹیبلٹ کا کام دیتے ہیں۔ اور ان کے کیمرے، انہیں تو جیسے کسی سائنسی آلے کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہو۔ 100 گنا زوم پر بھی بالکل صاف تصویر، رات کے اندھیرے میں ناقابل یقین تفصیلات، اور AI کی مدد سے بہتر ہونے والی ویڈیوز۔ یہ ٹیبل اصل میں پوری کہانی بتا دیتی ہے۔ پابندیوں نے ہواوے کو کمزور کرنے کے بجائے خود انحصار بنا دیا۔ آپریٹنگ سسٹم، پروسیسر، ہارڈ ویئر، اب سب کچھ ان کا اپنا ہے، بالکل ایپل کی طرح۔ انہوں نے اپنی قسمت اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہواوے اب گرافین بیٹری ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ یہ لیتھیم آئون بیٹریوں سے ایک بہت بڑا قدم آگے ہے۔ یہ بیٹریاں زیادہ محفوظ، زیادہ پائیدار اور بہت تیز چارج ہونے والی ہیں۔ جہاں زیادہ تر کمپنیاں 25 یا 45 واٹ چارجنگ پر اٹکی ہوئی ہیں، وہیں ہواوے 100 واٹ سے بھی زیادہ تیز اور محفوظ چارجنگ کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ ذرا سوچیں کہ فون چند منٹوں میں فل چارج ہو جائے۔ تو یہ صرف فیچرز اور ہارڈ ویئر کی جنگ نہیں ہے،
معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے، یہ دو الگ الگ فلسفوں کی جنگ ہے۔ ایپل بہت محفوظ، آہستہ اور محتاط قدم اٹھاتا ہے، اور ہواوے وہ ایک ایسی کمپنی کی طرح آگے بڑھ رہا ہے جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ ایپل ایک نیا فیچر لانے میں سالوں لگاتا ہے، ہواوے درجنوں نئے فیچرز لے آتا ہے۔ ایپل جدت سے جڑے خطرات سے ڈرتا ہے، جبکہ ہواوے ان خطرات کو گلے لگاتا ہے۔ اور اس پورے تجزیے کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے، یہ فونز کی جنگ نہیں، یہ سوچ اور فلسفے کی جنگ ہے۔ ایک طرف احتیاط ہے تو دوسری طرف بے خوفی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ ایپل کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو اسے شاید مشرق کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسمارٹ فونز کا مستقبل اب صرف امریکی نہیں رہا، یہ عالمی ہے، یہ مسابقتی ہے، اور ہواوے ایک ایسے انقلاب کی قیادت کر رہا ہے جسے بہت سے لوگ دیکھ نہیں پا رہے۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، اگر ایک کمپنی تباہی کے دہانے سے اٹھ کر اس بلندی تک پہنچ سکتی ہے تو اس کا جدت اور ٹیکنالوجی کے مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔